الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ذکر نہ کرو، انہوں نے یہ کام ہم صرف بیان نہ کریں، ستیہ ناش کیا دین کا کہ امیر المومنین علی جیسا آدمی رسول اللہ کا داماد خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کے ممبروں پر کہ جمعے کے خطبے میں بھی دوسرے حصے میں رکھ دیا کہ جہاں خطیب اور باتیں کہے یہ بھی کہے کہ لعن اللہ علی والا محبی علی رس پر محبت رکھنے والوں پر لعن۔ جا پوچھو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی بیوی سے، گیا ایک آدمی، انہوں نے کہا تمہارے سامنے ممبر رسول پر حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں، حدیث۔ انہوں نے کہا ماں کون گالی دے سکتا؟ انہوں نے کہا کہتے نہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت۔ میں حضور کے گھر میں رہی ہوں، سب سے بڑھ کر محبت علی سے حضور رکھ کرتے تھے، یہ کہاں تک بات جاتی؟ اور حضور نے کہا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ یہ حدیثیں ہماری صحیح، ان کو چھپاتے ہیں۔ اور تم تاریخ کو آگ لگا دو، میں کہتا ہوں لگا دو، تمہارے سارے جو جھوٹے مسئلے ہیں نا کہ حسین واپس آنا، یہ وہاں سے ہی تم لیتے ہو، حدیث کی طرف نہیں آتے۔ حدیث میں ان کا شکل دیکھ رہا تو سب سے پہلے اس شخص نے بغاوت کا اعلان کیا اور بہانہ بنا لیا حضرت عثمان رضی اللہ کے خون کا۔ بالکل غلط بات، علی جان بوجھ کر بھی ساتھ نہ لیتا، کیا ہوتا؟ فاسق ہی ہوتا نا۔ اس نے خود بھی حضرت عثمان کو مارا ہوتا، ایک بدکار ہوتا، کافر ہو گیا تھا۔ کیوں بیعت نہیں کی اس کی؟ یزید کے لیے یہی من گھڑتر بیعتیں کہ جو بند ہے اس کو قبول کر، علی نہیں بن گیا تھا، ایک صوبے کا گورنر اس کو تسلیم نہیں کیا۔ سب سے پہلا باغی اسلام میں جو علماء نے لکھا معاویہ، جس نے علانیہ حضرت علی کی حکومت کو چیلنج کیا، نہیں مانا۔ بس سیدھی سی بات، اگر علی خلیفہ ہے تو اس کی بیعت کرو، عدالت میں آؤ، مقدمہ ہوگا، لوگ دیکھ لیں گے علی انصاف کرتا ہی، اور اگر وہ خلیفہ ہی نہیں تو اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ قصاص لو؟ اس کو کیا حق ہے پھر؟ وہ خواہ قصاص لیتا رہا جو حکمرانی چاہیے۔ اگر حکمران ہے تو بیعت کرو پہلے، اگر تمہاری گردن میں اس کی بیعت نہیں تم کفر کی موت مرتے ہو۔ خلیفہ برحق کھلم کھلا شخص نے مہاجرین انصار کے امام کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد مکاری سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ تازہ کتاب لکھی ہے شفیق پسروری صاحب نے، سارا کچھ نقل کیا، مگر یہ فکرہ جو تھا کہ معاویہ کے ثالث نے خدا اور فریب سے کام لیا، یہ چھوڑ دیا، تازہ چھپی، یعنی چھپاتے جا رہے ہیں دین کو۔ علانیہ دھوکہ کیا حضرت عمر بن العاص نے، ابو موسیٰ اشعری ان سے بات کوئی طے کی اور مجلس میں آ کر اعلان کر دیا کہ علی کے ثالث نے علی کو معزول کر دیا، میں معاویہ کو خلیفہ پر اترائیاں، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ۔ رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا۔ جاؤ پوچھو علامہ البانی صاحب سے، چوتھی جلد سلسلہ تہذیب کو، کون ہے امیر معاویہ؟ اللہ کے رسول نے بڑی مشکل سے کفر کے دستور کو ختم کیا تھا کہ لوگوں حج کے مہینوں میں تم تمتع کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو، بڑی مشکل سے۔ صحابہ بھی نہیں قائل ہوتے تھے کہ یہ کون سا حج ہے، پہلی عادت تھی ان کی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور سمجھتے۔ حضور نے بڑی محنت سے یہ کام کیا اور کہا جو نہیں کریں گے عمرہ مجرم، مگر دیکھ لو، اٹھا لو ترمذی شریف اور بخاری شریف۔ حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا کہ بہتر ہے کہ تم تمتع نہ کیا کرو، افراد کرو، وہ بہتر کی بات تھی، حرام نہیں کیا۔ مگر جس نے سب سے پہلے حرام کیا اور مارنا شروع کون تھا؟ قرآن نے کہا فمن تمتع بعمرۃ الی الحج، معاویہ نے مارنا شروع کیا۔ تم ان کا دفاع کرتے ہو، اللہ انہیں جنت دے، ہمیں اس سے کوئی نہیں تکلیف، مگر ان لوگوں نے حضور کی محنت کو برباد کر دیا، تخت بیچ گیا، سونے چاندی کے برتن۔ ابو داؤد شریف میں دیکھ لو، حضرت مقدام نبی مادی کرم نے کہا معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، حضور نے مردوں کے لیے ریشم حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام نہیں کیا، درندوں کے جو ہیں کھالے ان کو بچھا کر فرش بنانا اور ان پر بیٹھنا متکبر حرام مانو، کیا بنا؟ نماز عید اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے معاویہ نے، اور کیوں پوری سلطنت نے حکم دے دیا؟ یہاں چھوٹی سی بدعت کو نکالتا ہے، کہتے ہیں بدعت ہی جہنمی ہے، اور یہ بیچارے تو بدعتیں نیک نیکی سے نکال۔ الہلال ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی مکمل فائل ہے، دیوبندی حضرات نے اس کو چھپا دیا، الہلال اکیڈمی 32 شاہ عالم مارکیٹ لاہور، اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اس میں، تو دوسری جلد میں سے میں پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں یہ 6 صفحہ دوسری جلد کا۔ سن لیں
میں یہاں تک جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں جاتا، اماموں کے دفتر ہیں میرے پاس 1400 سال کے، جو پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے خلیفہ برحق کے خلاف، اور یزید بھی باغی تھا۔ یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اماموں نے کہا باغی وہ نہیں جو حکومت کو نہ مانے، یہ حکومتوں نے گڑھی ہے اس طرح، باغی وہ ہے جو حق والے کا مقابلہ کرے، جو حق پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ علی الحق ہے، جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ اور سارے ہوں گے باغی۔ یہ فتح الباری اور المحلات سے سن لیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فساق و فجار سے الگ قرار دی جائیں گی، دوسرے مجرم الگ ہوں گے، ظالموں کی صفیں الگ، تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی امیہ کی ہوگی۔ انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استبداد کیا، اور اس کے عین عروج اور نشر و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیاتی سے کچھ ہٹا۔ ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقت امر بالمعروف کے سد باب کا پہلا دن تھا۔ کہتے ہیں جب معاویہ تخت پر آئے اور ان کی اولاد آئی، وہ اسلام میں جو حکم تھا کہ اچھی بات کا اور بری بات روکو، اس کے روک دینے کا پہلا دن تھا۔ اس دن چھری پھیر دی گئی کہ کوئی ٹوک نہیں سکتا، جو جی چاہیں گے کریں گے، بول نہیں سکتا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت کو غارت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی، جو یقیناً اعتقاد قرآن کی روح سے کفر جلی ہے۔ ان ملاؤں کو کون سمجھائے؟ تو مولانا لکھتے ہیں یہ قرآن کی روح سے کفر جلی ہے، چھوٹا کفر نہیں، ننگا کفر ہے کہ ایک انسان بادشاہ بن جائے۔ بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا۔ پچھلوں نے نہیں، معاویہ نے، جاؤ صحابہ کے حالات دیکھو، کسی غریب نے کہا اسی کا حکم ابن عمر غفاری خود کمانڈر بنا کر بھیجا، مال غنیمت لکھا کہ سونا چاندی نکال کر مزے دے اور باقی قرآن کے مطابق تقسیم کرو۔ زیاد نے یہ خط لکھا، اس نے کہا نہیں، امیر المومنین کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کہتا۔ اور سزا کیا ملی پھر اس کو؟ اسی وقت معطل کر کے بیڑیاں لگائیں اور وہ جیل میں بھرا صحابی رسول۔ کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے، تو آپ نے بتایا تھا فتح الباری کی ساتھی جیسے باب ہے نا ذکر معاویہ، وہ وہاں اور توبہ طلاق بھی دیکھا، بہت اعلیٰ بات تھی کہ احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے جب کہا کہ ابا جی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یزید سے محبت رکھتے ہیں، تو اس وقت امیر معاویہ اور حضرت علی کا پوچھا، تو انہوں نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور پھر کہا بات بیٹا اصل میں یہ کہ حضرت علی کے دشمن بہت ان کے زمانے، اور ہم سب نے کوشش کی کہ اس کو کوئی عیب نہیں ملا۔ تو انہوں نے پھر یہ چالاکی کی کہ جس شخص نے ان سے جنگ کی تھی نا، اس کے فضائل اتنے گھڑے شانے کہ برابری ہو جائے، لوگ کہیں یار کیا معاویہ بھی اس کے برابر کا ہی تھا۔ اس پر ابن حجر صاحب توبہ طلاق بھی لکھنے کی یہ امام کا اشارہ ان حدیثوں کی طرف تھا جو حضرت معاویہ کی فضیلت میں جلی کی۔ پھر کئی رسالوں کا ذکر کیا کہ لوگوں نے پوری کتابیں بنائی، مگر علماء نے فیصلہ کیا کہ ان میں ایک بھی سے جتنی موضوعات پر کتابیں بیٹا ان میں لکھا اور لام یہ سے کہ فضل معاویہ کا حدیثوں کا، ان کی فضیلت میں بالکل کوئی حدیث حساب نہیں۔ ان کے لیے یہی بیٹا بہت اچھا، میں نے سب و شکم نہ کریں، بس احترام سے گزر رہے ہیں، ورنہ جیسے مولانا وحید اللہ لکھتے ہیں جو کام انہوں نے کیا اس کے بعد یار یہ حضرت اور اتنے اونچے مقام پہ ہیں مناسب۔ بات کا مطلب اس میں نا، جیسے ابھی آپ بتاتے ہوتے ہیں بیانات میں کہ معاویہ پہلا وہ شخص ہے جس نے غلط تعویل کی، جب حضرت عمار یہ بات بیٹا امام ابن قیم نے کہی، جب انہوں نے جہنمیہ کا رب کیا نا تو تعویل کی، اس میں پہلی مثال جو دی نا باطل تعویل کی وہ یہی ہے کہ شامیہ نے جو تعویل کی، جب بات سامنے آئی کہ حضرت عمار کا گروہ جو قاتل ہے وہ باغی ہے، یہ دوزخ کی طرف بلائیں گے، وہ جنت کی طرف بلائیں، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ جو ساتھ لایا نا وہ قاتل ہے، علی نہ ساتھ لاتا نہ مرتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہلی تعویل باطل ہے جو ان شامیوں نے کی۔ اسی لیے امام شوکانی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاویہ کے فواکر کا نا کمر توڑ جرم، ان کی تعویلیں یار کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ان کے کون سے فضائل؟ جب حضور نے خود کہہ دیا 30 سال کے بعد حکومت جو ہے نا ملک نزول ظالم بادشاہ میں ہوگی تو ہم کیا دفاع کرتے؟ تو طویل کی ہمارا سارا بیٹا کیس جو خراب ہوا نا اہل سنت وہ اسی لیے کہ ہم نے بنو امیہ کا دفاع اپنے ذمہ لیا۔ اگر ہم خود ہی آگے بڑھ کر کہتے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ کے ساتھی کے رشتے دار میں ان کے کاموں کا ہم ذمہ دار نہیں، خلفائے راشدین کی بات کر، معاملہ بالکل سیدھا رہتا۔
ایک غلط بات کی وکالت کتنی چلاکی سے وکیل کرے وہ جیت سکتا ہے، مقدمہ ہی جیتا ہو۔ ہاں وہ پھر اس میں کہنا کہ بھئی یہ امام حسین ہے یا عبداللہ بن زبیر انہوں نے خروج کیا، خروج کرتے ہیں، ان کا خروج ہے۔ اور حضرت معاویہ نے جو کیا ہے خلیفہ راشد کے خلاف وہ اتحادی خطا ہے، بغاوت ہے۔ ہاں کہ ایک خلیفہ ہے، امت نے چنا ہے، تم صوبے کے گورنر ہو، اس نے بدری صحابی کو وہاں بھیجا گورنر مان کو، چارج ہی نہیں دیا، فوج آ گئی تھی، سرحد پر کام نہیں مانتے اس خلیفہ کو، وہاں بغاوت کی حدیثیں فاض نہیں پڑھتے۔ امام حسین بھی خلیفہ برا بھی ہونا، اس کے خلاف خروج نہیں۔ بھائی یزید کے لیے یہ حدیثیں ہیں، علی بیچارے کے لیے اپنے کوئی ایسا نہیں تھا۔ تو مولا بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا ان لوگوں نے، بہت تنگ کیا، زہر تک دے دیا۔ مدینہ شریف چھوڑا انہوں نے، مکہ میں بنا دی، وہاں نہیں امن سے رہنے دیے۔ حتیٰ وہ کہ کیا کرتے بیٹا، کوفہ نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ اچھا جگہ چیتنا یزید اس کے مقابلے میں صفر ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت معاویہ نے جتنے بے گناہ صحابہ کو مارا اور ان کی جائیدادیں ضبط کی اور دین کی مٹی پلیٹ کی، زکوٰۃ بدلی، حج بدلا، نماز کے اوقات بدلے، کوئی حدیث کی کتاب میں تو دیکھے قیامت آئی ہوئی۔ امام حسین بیچارے کہتے تھے میرے بھائی نے صلح جو کر رہی میں اس کو نبھا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آخری شرط پر تو رہے گا کہ کسی کو مقرر نہ کر، خلاف فرض ہے۔ یہ خط لکھا کہ جو دن میرا تیری زندگی میں گزرا ایک ایک بات ایسی ہے تو دین کی مٹی تو نے پلیٹ کر دی، جہاد کون سا فرض نہیں۔ یہ سارا لیکچر سننا، بخاری شریف سے لے کر کتابیں کہانی، پتہ چلے کہ یزید کو کیوں روتے، پہلے کیا تھا۔ دین اسلام کی مٹی پلیٹ ہو گئی، برباد کر کے رکھ دیا۔ جہاد تو سب کی فرض تھا، مگر جب آخری بات بھی انہوں نے نہ مانی، معاہدے کے خلاف ولی عہد بنا دی، اور ولی عہدی کے لیے بھی بڑے ظلم سے کام لیا۔ یہ بیعت تو بعد کی بات ہے نا۔ صحیح بخاری میں جب پڑھتے ہیں کہ اس کے گورنر مروان نے مدینہ میں اعلان کیا ممبر پر کہ امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دے، اور یہ ابو بکر عمر کی سنت ہے، ابو بکر بھی اپنی زندگی میں عمر کو بنا گئے، تو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کھڑے ہو گئے۔ یہ لفظ کیا ہے کہ کافر بادشاہ کا طریقہ زندہ کر رہا ہے کہ باپ مرے بیٹا، یہ صحیح بخاری سے پڑھنا۔ تو مروان نے حکم دے دیا کہ گرفتار کرو ابو بکر کے بیٹے کو۔ وہ بھاگ کر اماں عائشہ کے گھر میں شامل داخل ہو گیا اپنی بہن کے، اور یہ دروازے پر گیا گورنر، اس نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں سورہ کاف کی آیتیں اتری، کافر کا بیان کہا اس کے بارے میں۔ تو ام المومنین نے اندر سے جواب دیا تو جھوٹ بکتا بیسرو۔ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر بیچارہ مکے نکل گیا، پہاڑوں میں چھپ گیا حبشی مقام پر، وہاں مرا، سویا ہی رہ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت دیر تک شک رہا کہ یہ معاویہ نے مروایا اس بستر کو۔ ہم میں پڑھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مشروط بات تھی یا غیر مشروط بات تھی؟ کہ جھوٹی ہیں، انہوں نے منوایا تھا کہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقہ پر حکومت کرنا، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا، اور پچھلی رنجوں کی وجہ سے کوئی دکھ نہیں کسی کو دیا جائے گا۔ اور وہاں پڑھ رہے ابن رسیر وغیرہ کے سارے کہ ایک شرط کو بھی میرے معاویہ نے پورا نہیں، ان میں سے کسی بات کو پورا نہیں کیا، سب لیے مولانا اپنے شمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں نا انہوں نے مبعوث میں کہ جو زہر دیا ہے معاویہ کے بیٹے یزید نے اسی لیے کہ ان کو یہ دو بات پنچ کرتی تھی کہ اگر حسن زندہ رہے تو ہمارا افراد تو ختم ہو جائے، کیا ملے گا ہمیں، دوبارہ یہی خلیفہ ہو جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ابو داؤد شریف کتاب کے زیادہ سے مل کر یزید بن معاویہ نے زہر دلایا حضرت حسن کو، اسی لیے ان کی موت پر حضرت معاویہ نے بھی کہا کہ یہ کوئی افسوس کی بات حدیث میں ہے، یہ تاریخ میں، اور اس پر صحابی رسول نے کہا انا للہ و انا الیہ۔ حسن کا مرنا افسوسناک نہیں، جو رسول اللہ کے ران پر بیٹھا ہوتا، وہ بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم ابو داؤد پڑھنی چاہیے، ان کا کردار کوئی اچھا نہیں۔ اور اس پر ہی حضرت حجر بن علی نے جب زیاد سے کہا کوفہ میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نماز کا کوئی وقت ہے، جمعہ کی وجہ سے مغرب ہو رہی، تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج جائے گا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی صلح پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھایا گیا، اور حضرت حجر جیسے صحابی، حضرت حسین سے پہلے کی بات، راہب صاحب محمد کفن بچے ہوئے ہیں، قبریں کھودی گئی ہیں، کہا بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علیہ السلام پر لعنت کرتے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے، میں جان بچانے کے لیے لعنت کر، اور اپنے لوگوں سے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں لکھتے ہیں، ہاں سب محدثین نے لکھا جو صحابہ پر کتابیں، کہ میرے کفن آلود کپڑے نہ، یہ خون آلود کپڑے نہ اتارنا، نہ بھیڑیاں اتارنا، مجھے اسی طرح دفن کر دینا، میں پل صراط پر معاویہ سے اسی طرح ملاقات کروں گا، وہاں میری اس کی ملاقات ہوگی۔
اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ متى ذل الناس، لوگ کب ذلیل ہوئے، کہا ہینا مات الحسن، پہلی ذلت تو مسلمانوں کو اس نے نصیب ہوئی جب حکومت چھوڑنے کے باوجود حضرت حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا اور اس پر خوشی منائی گئی۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں حدیث کا حوالہ دوں گا، مسند احمد اور ابو داؤد شریف نکال لیں۔ وہاں دربار میں حضرت معاویہ کے مقدام بن عمادی کربر کو ساتھی گئے تھے حکومت جس کے پاس، تو حضرت مقدام سے کہا انہوں نے معاویہ نے کہ تجھے پتہ حسن ابن علی فوت ہو گیا؟ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جو دین کہتا عام آدمی کی موت پر کرو۔ تو امیر معاویہ نے کہا تو دعا مصیبت ہے کہ حسن کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، اور درباری بولا جمرات نطفہ اللہ، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ اس وقت حضرت مقدام نے کہا حسن کے مرنے کو میں مصیبت نہ سمجھوں، رسول اللہ کی گود میں ہوتا تھا اور حضور فرماتے تھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، تم کہتے ہو اس کا مرنا کوئی افسوسناک نہیں۔ تو اس پر کہا ابو اسحاق سبیعی نے کہ ایک ذلت تو مسلمانوں کو اس دن نصیب ہوئی کہ نواسہ رسول زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے مرنے پر یہ کہا گیا کہ اس کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، وہ تو آگ کا انگارہ تھا تو بتا دیا گیا۔ کسی کو اس میں شک شبہ نہ، میں تاریخ کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ ابن اسیر وغیرہ سب ناقل ہیں حدیث کی کتاب میں، اور کہوں گا کہ ان کو پرکھ کر دیکھ لو، اگر ضعیف روایت تو شہید ہوئے۔ بعد میں بدھ یا زیاد، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ علانیہ جو شریعت کا حکم توڑا گیا نا، جیسے آئین کی خلاف ورزی ہوتی، باقی بہانوں سے بات ہوتی تھی، علانیہ حضور نے فرمایا تھا کہ الولد للفراش للحائر آخر الحجر، کہ زنا سے کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ حلالی بچہ نہیں ہوتا۔ زیاد کو گواہیاں لے کر کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا، یہ اس سے پیدا ہوا تھا، میرا بھائی ہے، وہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا، اس کو زیاد بن ابو سفیان بنا لیا، اور اس نے اور اس کی اولاد نے جو خدمت پھر ان کی کربلا بھی عبید اللہ ابن زیاد، اور بعد میں زیاد کو حرامی کو بھائی بنایا، اور اس پر صحابہ کرام نے صحیح مسلم اور بخاری دیکھیں، صحابہ سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، سعد بن ابی بکر، تم نے رسول اللہ سے سنا نہیں کہ جو باپ بدلے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، یہ کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا یار کیا کریں، بے بس یہ یزید کا دور نہیں، یہ حضرت معاویہ، اور ان لوگوں نے ایسی حدیثیں پھیلانی شروع کر دی۔ امام ابن حجر کی فتح الباری دیکھیں، یہ حسین خون نہ دیکھا علیہ السلام تو یقین جانے یہ دین بن جاتا۔ خلیفہ بنا ولید ابن عبد الملک، علماء آ گئے، انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ ان اللہ اذا استرا عبدا الخلافہ، کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خلافت دے دیتا ہے نا، کتب له الحسنات، اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ولم یکتب له السیئات، گناہ نہیں اس کے لکھے جاتے، اسے اجازت ہے جو چاہے کرے، صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ۔ اس پٹی پر امت چل پڑی یہ حدیثیں۔ اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ولید نے پوچھا یہ حدیث سنا رہے ہیں علماء ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے تھے؟ ولید سے پوچھا، اس نے کہا وہ تو نبی، اس نے کہا اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے حکومت دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی کی باتیں نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہش نفس تجھے گمراہ کر دے گی۔ نبی کو کہہ رہا اللہ، تم کون ہو کہ تمہارے گناہ نہیں لکھے؟ یہ ملا مولوی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو، انہیں دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال دوں، اسلام کسی شے کا نام نہیں۔ مجھے اگر اس دین پر فخر ہے تو اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، تو اس وقت رسول اللہ کا جو وارث تھا حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا، وہ میدان میں آیا، وہ زندہ ہے۔ اس کے باپ نے دین کا ایک چیپٹر مکمل کیا، اگر علی نہ ہوتا دین ناقص رہ جاتا۔ یہ دین پڑھیں تو پتہ چلے نا، نکالیں کتاب البغات کہ مسلمان اگر باغی ہو جائیں، حکومت صحیح ہو، کیا سلوک ان سے کیا جائے؟ نہ قرآن کوئی رہنمائی کرتا، نہ رسول اللہ نے کوئی رہنمائی کی۔ یہ مسئلہ ہی نہیں پیش آیا۔ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگیں، ان کے قیدیوں سے برتاؤ، ان کے مال کو مالک نہیں، وہ سب ہے، مگر مسلمان ہی اگر بغاوت کر دیں، حکومت صحیح ہو، کیا کیا جائے؟ اس میں آپ سارے لوگوں کا پڑھیں، فقہ کی کتابیں شریعت پڑھیں۔ شریعت رفع جان اور امین کا نام نہیں ہے، حکومت کرنے کا نام ہے، حکومت کرنے کا نام ہے کہ دنیا میں وہ نظام قائم کرو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے۔ اور اب بھی دنیا میں کیوں قیامت برپا ہے؟ ہزار علاج سوچ رہے ہیں، یہ تحریکیں جو کہتی ہیں خلافت برپا کریں، میں ان کی عقلوں کا ماتم کرتا ہوں، اٹھتے خلافت کے لیے اور تائید یزید کرتے ہیں۔ جنہوں نے خلافت برباد کیا ان کا دفاع کرتے ہیں، عقل کے بالکل اندھے، اور ان کا دماغ جو ہے عقل سے بالکل خالی ہے، کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کو برباد کیا تم ان کی مدافعت کر رہے ہو۔